بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈورب کو. بالکل آسان ہے یہ. اس کی ٹائپس بھی جو امپورٹنٹ ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن اس کے لیے ورب آپ کو اس سے پہلے جو ہے اس کے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے. اور وہ تمام ویڈیوز وربس میں تمام پارٹس آف سپیچ ہم کور کر چکے ہیں. ان کا لنک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد نظر آ جائے گا. اس پہ کلک کر کے اس پلے لسٹ میں پہلے پچھلے پارٹس آف سپیچ کو لازمی واچ کریں، تو پھر آپ اسے واچ کیجئے گا تاکہ ورب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے. تو ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کے علاوہ کسی اور پارٹ آف سپیچ کے مفہوم میں کوئی ترمیم یا اضافہ یا کوئی اس میں تبدیلی وغیرہ کو بیان کرتا ہے. اگزامپل ہے ہمارے پاس پہلی، شی واکس سلولی. ٹھیک ہے جی. میں نے انٹروڈکٹیو ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا رٹا تو ویسے ہی نہیں لگانا. رٹا نہ لگانے کی وجہ سے ہی ہم انگلش کو، اس کی بیسک کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورب جو ہے اس میں جو کچھ ایڈنگ کرنے والا ہوتا ہے، جو چیز اس میں کچھ ایڈنگ کرتی ہے. اردو میں ویسے اس کا کوئی نیم نہیں ہے، لیکن عربی کی اگر آپ بات کریں، عربک گرامر جو ہے اس میں اس کا نام ملتا ہے متعلق فعل. ٹھیک ہے جی. جو فعل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی فعل کے مزید متعلق جو کچھ بتاتا ہے، تو یہ بھی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اگزامپل ہم سمجھتے ہیں، شی واکس سلولی. شی واکس، یہ دونوں ورڈ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ چلتی ہے، وہ واک کرتی ہے. لیکن سلولی یہ ورب ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ورب ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کس کے مفہوم کو مزید واضح کر رہا ہے؟ شی جو ہے یعنی سبجیکٹ یا پروناؤن کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے یا ورب کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے. تو آپ اردو میں اسے سمجھ سکتے ہیں، وہ چلتی ہے سلولی، یعنی کہ چلنا تیز بھی ہوتا ہے، چلنا آہستہ بھی ہوتا ہے، چلنا جو ہے وہ نارمل بھی ہوتا ہے، معتدل، لیکن وہ آہستہ چلتی ہے. یعنی اس ورڈ نے اس ورڈ کو مزید موڈیفائی کیا، اس میں مزید اس کے میننگ میں اس نے اضافہ کیا. تو جو چیز ورب کے میننگ میں ترمیم کرے، اضافہ کرے، یا اس میں تغیر کرے یا اس کو مزید واضح کرے، وہی ایڈورب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سلولی جو ہے یہ کیا ہے؟ ایڈورب ہے. کس وجہ سے ایڈورب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، دے رین فاسٹ. دے رین، وہ دوڑ گئے. ٹھیک ہے جی. یا وہ دوڑے، وہ بھاگ گئے، وہ بھاگے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھاگے. اب فاسٹ کہنے سے یہ پتہ چلا کہ وہ بھاگے، لیکن ان کا بھاگنا تیزی کے ساتھ تھا، یعنی اس نے بھاگنے کی مزید جو ہے وضاحت کی. تو جو اور بھاگنا ہی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ورب ہے. تو اس نے ورب کو مزید موڈیفائی کیا، اس کو مزید واضح کیا، تو یہ ایڈورب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کہتے ہیں کسی کے بارے میں اٹس اے ویری بیوٹیفل، یا کچھ بھی آگے آپ لگاتے ہیں بیوٹیفل یا ویری بیوٹیفل. تو اب دیکھیں، بیوٹیفل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بیوٹیفل ہے، لیکن تھوڑی بیوٹیفل ہے، زیادہ بیوٹیفل ہے. جب آپ نے ویری لگایا تو اس ویری نے اس کو مزید واضح کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جب اس نے واضح کیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایڈورب ہوا، اس کے لیے ایڈورب کہلایا. ٹھیک ہے جی. تو اردو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام وغیرہ نہیں ملتا، لیکن عربک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ متعلق فعل. آپ اگر عربک گرامر کو جانتے ہیں یا اسے کبھی آپ نے کوئی اس کی بک وغیرہ پڑھی ہو تو اس میں ایک نام ملتا ہے متعلق فعل، جو اسی طرح کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. یہ باقی ساری اگزامپلز ہیں، اوپر میں نے آپ کو بتا بھی دیا، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب ہیں ان کی ٹائپس. ایڈورب کی 3 اقسام ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے جی. 3 قسمیں ہیں. ان میں سے بھی جو امپورٹنٹ ہے، موسٹلی یوز کی جانے والی ہے، وہ فرسٹ ہے سمپل ایڈوربس. اس کے نیچے بھی چھوٹی چھوٹی سی قسمیں ہیں، وہ بالکل آسان ہیں. اور اس کے بعد
تھوڑی سی جو ہے وہ ریلیٹیو ایڈوربز جو ہیں یہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن انٹیروگیٹو ایڈوربز اسے بھی ہم جانیں گے، لیکن اس کا کوئی اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہے یا ہمارے سیکھنے کا اس سے کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے جی سمپل ایڈوربز۔ سمپل ایڈوربز مطلب سمپل ایڈوربز ہیں، اب انہیں دیکھیں گے ہم کہ یہ سمپل ایڈوربز ہیں، لیکن اگر ان میں وقت کو کچھ ایسا اگر کوئی ایسا ایڈورب ہے جو وقت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ ایڈوربز آف ٹائم کہلاتا ہے، وقت کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس میں کوئی سیکھنے والی ایسی بات نہیں جس کی وضاحت کی جائے، تو وہ ایڈوربز آف ٹائم ہوگا۔ اسی طرح باقی جو جس چیز کو واضح کرے گا وہ اسی کا ایڈورب ہوگا، ٹھیک ہے، اسی کے نام سے جانا جائے گا۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ آئی سینٹ 2 minutes اگو، ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگو ہے، بیفور ہے، ناؤ ہے، لیٹ ہے، لیٹلی ہے، اس طرح کی یہ ساری ایگزامپل یہ وقت کو ظاہر کرتی ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ ایڈوربز تو ہیں لیکن ایڈوربز آف ٹائم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر جگہ کو ظاہر کریں تو وہ ایڈورب آف پلیس کہلائے گا۔ ایگزامپل ہیئر، دیئر، ایوری ویئر، ٹھیک ہے جی، ابو، اسائڈ، یہ ساری چیزیں۔ اگر اثر یا نتیجہ فائنلی جو اس پہ آؤٹ پٹ ہے اگر اس کو کوئی چیز ظاہر کر رہی، کوئی ایسا ایڈورب ہے جو اس کا بتا رہا ہے، تو وہ ایڈوربز آف ریزلٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایڈورب آف ایفیکٹ یا پھر ایڈوربز آف کانسیکوینس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تمام ناموں سے اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی کوشچن آئے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کوئی رٹا اتنا زیادہ اسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے انہیں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کسی پیپر میں یا کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں یا 9th 10th کے ایگزام میں آ سکتا ہے، کوئی انڈر لائن ورڈ دیں تو وہ آپ وہاں پہ نام یہ لکھ دیں کہ ایڈورب آف کانسیکوینس اس میں سے کون سا ہے، تو آپ کہیں یہ تو کوئی ایڈورب ہوتا ہی نہیں، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ ایڈورب کی تو 3 ہی ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، سمپل، ریلیٹیو اور انٹیروگیٹو، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، دیر فار، ہینس، لائک وائز، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے اگر وجہ یعنی ریزن کو ظاہر کریں تو کیا ہوگا؟ ایڈورب آف کاز یا پھر ریزن، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ہاؤ، وٹ، وائی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی اگر حد یا مقدار، لمٹ وغیرہ کو وہ ایڈورب جو ہے اسے موڈیفائی کرے، اس کی وضاحت کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ ایڈورب آف ڈگری اور کوانٹٹی، ٹھیک ہے جی۔ ایگزامپل آپ کے سامنے آل، آلسو، آلموسٹ، انف، لٹل، ٹھیک ہے جی۔ اگر انداز یا کیفیت یا حالت ظاہر کرے کوئی ایڈورب تو وہ کیا ہوگا؟ ایڈورب آف اسٹیٹ ہو سکتا ہے، یا ایڈورب آف کوالٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایڈورب آف مینر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ناموں سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں، ساؤنڈلی، کلیئرلی، ویل۔ لاسٹ ہے سمپل ایڈورب کا جو ہے اگر یہ تعداد یا درجہ کو ظاہر کرے تو ایڈورب آف نمبر کہا جاتا ہے اسے۔ ایگزامپل آپ کے سامنے اگین، آلویز، نیور، ونس، ٹھیک ہے جی، ٹوائس، اس طرح کی جتنی بھی ایگزامپلس ہیں۔ یہ تھا سمپل ایڈورب۔ ایڈوربس کی ٹائپ میں سے جو سمپل ایڈورب ہوتا ہے اس کی نیچے یہ کچھ حالتیں ہیں، ٹائپس ہیں، سب ٹائپس کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، یہی بیسیکلی زیادہ تر یوز ہوتی ہیں۔ آگے تھوڑا سا ہم ریلیٹیو ایڈورب کی طرف بھی دیکھیں گے، اور انٹیروگیٹو بھی صرف ہم ذہن میں رکھنے کے لیے، اس میں کوئی زیادہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ ریلیٹیو ایڈورب یہ کسی ناؤن یا پروناؤن کے علاوہ دوسرے پارٹس آف سپیچ کی وضاحت یا ترمیم بھی کرتے ہیں اور ان جملوں کو باہم آپس میں ملاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوپر والا سمپل ایڈورب تو آپ نے پڑھا، یا جگہ کو وہ موڈیفائی کر دے گا یا پھر وہ کسی وقت کو موڈیفائی کر دے گا، انداز، حالت، کیفیت کو موڈیفائی کر دے گا، لیکن یہ موڈیفائی بھی کرتے ہیں لیکن 2 جملوں کو ملا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ایگزامپل 1-2 دیکھ لیتے ہیں ہم، بس یہی ہے اس کے ریلیٹڈ۔ دی سیٹ ویئر وی سیٹ لاسٹ، ایگزامپل یہ اوپر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیسے ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ریلیٹیو ایڈوربز کا کام دیتے ہیں۔ دی سیٹ ویئر وی سیٹ لاسٹ سنڈے، کہ وہ سیٹ جہاں ہم بیٹھے تھے پچھلے اتوار کو، از اسٹل فری، ٹھیک ہے جی، وہ ابھی بھی فری ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دی سیٹ از اسٹل فری، اصل جو ایکچوئل سینٹینس ہے وہ یہی ہے کہ جب دی سیٹ کہہ دیا تو جب آرٹیکل میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ ٹی ایچ ای، یہ والا جو دی دا جسے آپ پڑھتے ہیں، یہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے دا سیٹ از اسٹل فری یہ بالکل ایک مکمل مفہوم ہمیں دے رہا تھا۔ اور علیحدہ فقرہ اگر کہا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا ویئر وی سیٹ لاسٹ سنڈے، لیکن یہاں پہ اس ورڈ کے ساتھ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک دوسرے سینٹنس کو بھی ہم نے اسی میں جوڑ دیا، اسی میں ملا دیا، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ کام کون کرتا ہے؟ ایک چیز کی وضاحت بھی کر رہا ہے، دوسرے سینٹینس کو بھی اس میں ملا رہا ہے. تو یہی ریلیٹیو ایڈورب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ایک اور ایگزامپل چھوٹی سی دیکھ لیں. وی ڈو ناٹ ناؤ دی ریزن وائی ہی لیفٹ. اس میں یہ ریزن اور یہ اس کے مفہوم کو مزید واضح بھی کر رہا ہے اور ایک نئے سینٹینس کو اس کے ساتھ ملا بھی رہا ہے. انٹیروگیٹیو ایڈوربس نام سے واقف ہیں آپ. یہ ایسے ایڈوربس ہیں جو کہ کچھ پوچھنے یا دریافت کرنے کے کام آتے ہیں. آپ کے سامنے ہیں جو موسٹلی ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی اقسام چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ ہیں. ان کا خاص تعلق ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ سیکھنی از حد ضروری ہوں. ٹھیک ہے جی، بس آپ کے ذہن میں یہ ٹائپ ہونی چاہیے. اور اگر کہیں پہ کوئی ملٹیپل چوائس کوسچن آتا ہے، چونکہ ملٹیپل چوائس جو ہیں وہ اسی طرح کے بیسیکلی آتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ وہاں پہ کوسچن آ جاتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ سمپلی ٹک مارک کرنا ہوتا ہے، کوئی اس میں ڈیٹیل وغیرہ نہیں دینی ہوتی. اگر ہم نے ایڈوانس میں پڑھا تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں میں بھی ہم جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اگر ہیلپ فل ہے تو اسے لائک کریں. اگر کوئی کوسچن ہے تو بالکل فریلی آپ نیچے جو ہے اسے پٹ کریں. میں انشاءاللہ العزیز آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.